سیاق و سباق ڈیرہ غازی خان کے ایک پیپر میں پوچھا بھی انہوں نے، کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بچوں، آج کے اس لیکچر کے اندر جو ہے وہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ لاہور بورڈ کا اردو کا 10ویں جماعت کا جو پیپر ہے وہ کیسا آتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کتنے ایم سی کیوز ہیں، کتنا ٹائم ملتے ہیں، اور کس سوال کو ہمیں کتنی لینتھ دینی چاہیے، کتنی شیٹس ملتی ہیں. چونکہ آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن بچوں نے 9th کلاس کے پیپر دیے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے ہم آغاز یہیں سے کرتے ہیں. چونکہ ہال میں جاتے ساتھ ہی جو ہے وہ جو سب سے پہلی چیز ہم نے فیس کرنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ببل شیٹ. ہمیں ملتی ہے ایک شیٹ ملتی ہے اور ساتھ میں ببل شیٹ ملتی ہے، جس میں اگر ہم جو ہے وہ تقریباً یہ ہے اس طرح کی ہوتی ہے. کچھ یاد آیا ہو آپ کو 9th میں؟ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ہم نے اپنے کالج کا نام ادھر لکھ دیا تاکہ ایک سیم بات چیز بھی نہ ہو. اور بیک سائڈ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کے لیے. تو اس کے درمیان میں جتنے صفحے لگے ہوتے ہیں نا، جن شیٹس کے اوپر آپ نے پیپر کرنا ہوتا ہے، یہ ہوتی ہیں 6 شیٹس ہوتی ہیں، اور اس کے جو ہے وہ 24 پیج بنتے ہیں. کتنے پیج بنتے ہیں؟ 24 پیج. تو ہم اس کو یوں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ 24 صفحات کے اوپر اگر ہم دیکھیں کہ ایک صفحہ اگر وہ بیک سائڈ پہ کچھ لکھا ہوا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم وہ والا حساب بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا بیک سائڈ پہ نہ لکھیں. اس کی ایک ریزن ہوتی ہے. آپ کے پاس کوئی شیٹ ہو تو مجھے دکھائیے گا. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سے کہا جاتا ہے نا بیٹا یہ لکھا دس ون، تو جب آپ یہ فلنگ کر دیتے ہیں یہاں سے اور نام، رول نمبر، اردو میں ان ورڈز سارا کچھ کرتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بیک سائڈ ہوتی ہے، میں بلکہ آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ یہاں پر بھی یہ جو حصہ ہوتا ہے نا اتنا تو اس کی بیک سائڈ پہ مت لکھا کریں. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سائڈ پہ آپ نے لکھا ہوتا ہے عمومی طور پر پہلے تو بورڈز کے جو فیک، چونکہ آپ کے رول نمبر تو لگتے نہیں ہیں وہاں پر. جب ہم مارک کرتے ہیں تو آپ کے رول نمبر کا نہیں پتا ہوتا نا، نام کا پتا ہوتا ہے ہمیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اتنے حصے کو وہ کاٹ لیا جاتا ہے. تو جب کاٹ لیا جاتا ہے بعض بار بچوں نے لکھا ہوتا ہے، اب پھر جو مارک کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یار اب ہم کیا کریں، چلے تھوڑا سا نرمی برتی جاتی ہے. لیکن بہتر یہ ہے بیٹا کہ آپ یہ سمجھیں گے 24 کی بجائے آپ 23 ذہن میں رکھنا ہے. چونکہ اب 10th کلاس کا جو پیپر ہے 23 پیجز، ابھی جو آپ نے فل بک دینا ہے آپ نے باقاعدہ طور پر ایک ببل شیٹ اور اندر جو ہے وہ خالی شیٹیں لے کر کاؤنٹ کر کے اسٹیپلر کرنی ہے. 23 پیج کے علاوہ آپ نے نہیں لکھنا، یعنی وہ اضافی ہے نا، آپ کو بورڈ میں تو ملے گا نہیں اس سے زیادہ. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم 24 پیجز کو مد نظر رکھیں گے اور ہر کویشچن کو ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا جو سوال بنتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کثیر الانتخابی سوالات. اچھا یہ ہوتے ہیں 15 نمبر کے. اگر ہم دیکھیں کہ جی اردو کا جو لازمی حصہ پیپر ہے میٹرک کا جماعت دہم، اس کے کل نمبر جو ہے وہ اتنے ہی ہے جتنے 9th میں تھے. کتنے نمبر ہوئے؟ 75 نمبر. لیکن ایم سی کیوز کے جو ہے وہ 15 نمبر اس دفعہ بھی. تو آپ نے جو ہے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ان 15 نمبر کے لیے آپ کو وہاں پہ ٹائم ملے گا 20 منٹ. 15 نہیں ملیں گے بورڈ میں، 20 منٹ. چونکہ یہ ساری چیز بھی آپ نے اسی میں فل کرنی ہوتی ہیں تو وہاں پر آپ کے لیے یہ والا ٹائم بھی کم پڑ جائے گا. آپ کہیں گے یہ جو بیک سائڈ پہ آپ یہاں پر ببلس کو فل اپ کرتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم تو ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اینول پیپر ہے تو اس میں آپ ذہنی طور پر بھی جو ہے وہ کانشیس ہوتے ہیں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے مجھ سے. تو جتنا زیادہ آپ یہ سیشن یہ جو ببل شیٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ کو اسی لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو اس پریشر میں سے نکالا جائے، آپ ریلیکس ہوں کہ مجھے تو آتا ہے. چونکہ یہ سال میں ایک دو دفعہ نہیں 8 دفعہ آپ نے اپنے سبجیکٹ کے اعتبار سے آپ نے فل کرنی ہوتی ہے بورڈ کے پیپر میں. یہاں پہ ہم آپ کی بار بار پریکٹس اسی لیے کرواتے ہیں کہ آپ سے غلطی نہ ہو. تو 15 ایم سی کیوز جو ہے اس کے لیے کل ٹائم جو ملا وہ کل وقت وہ 20 منٹ ہے. اچھا اب اس 20 منٹ کے اندر ہی آپ نے یہ ایم سی کیوز بھی کرنے ہیں اور وہ کویشچن پیپر ایم سی کیوز کا وہ آپ سے واپس لے لیں گے. ایسے ہی ہوا تھا نا؟ ہاں جی. تو وہ کویشچن پیپر واپس لے لینا ہے اور آپ کے پاس رہ جانی ہے وہی اس طرح سے اس شیٹ کے اوپر لگی ہوئی یہ شیٹ.
اس طرح سے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ آپ نے پیپر کوٹس اور ببلس کو جو ہے وہ فل کرنا ہوتا ہے. 15 ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق کرنا ہوتا ہے. اور یہ نہیں کرنا ہوتا کہ آپ 15 ایک کراس کر دیں اپنی مرضی سے یا سوری لکھ دیں اور 15ویں کی بجائے 16واں کر لیں. ایسا تو نہیں ہوگا نا, وہاں پہ وہ کراس کر دیتے ہیں. اور خالی بھی نہیں چھوڑنا, رہ بھی نہ جائے. پیپر کوڈ بہت ضروری ہے جس کو آپ نے جو ہے وہ درست لکھنا ہے. اچھا جی, اس کی کیٹیگریز پہ بھی بات کرتے ہیں. میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سے کتنے ایم سی کیوز کہاں سے آتے ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ حصہ انشائیہ جو ہے تو پھر اس کے کتنے نمبر ہوئے 60 جی نمبر, اور کل ٹائم 2 گھنٹے اور 10 منٹ بھی منٹ. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 5 منٹ پہلے بھی پیپر مل جاتا ہے آپ کو انشائیہ. ابھی آپ ببل وہ بھر رہے ہوتے ہیں, مختلف حال میں مختلف تجربات سے آپ گزرے ہوں گے. کبھی کسی پیپر میں بہت سختی ہوگی, کسی میں جو ہے وہ نارمل کام چل رہا ہوگا. میتھ, انگلش, جنرل سائنس یا کچھ ایسے پیپر ہوتے ہیں جس میں جو ہے بہت سختی ہوتی ہے. ہونی بھی چاہیے. محنت سے شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے, جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ محنت کریں, جو محنت کرتا ہے وہی آگے بڑھتے ہیں. تو اب یہ آ گیا جی, ہم 15 نمبر کا جو پیپر ہے نا, یہ میں آپ کے لیے ایک لاہور بورڈ کے 2019 کا ایک پیپر ہے, یہ لے کر آیا. میں آپ سے سنوں گا بھی, ساتھ ساتھ بات بھی کریں گے. ہو سکتا ہے, ہو کیا سکتا ہے, سال کا اینڈ ہے, آپ کو آتے ہو گئے یہ ایم سی کیوز. ٹھیک ہے. تو اس میں سے میں پہلے کیٹیگرائز بتا دوں. چونکہ کتاب کے 3 حصے ہیں, مثلاً حصہ نثر, حصہ نظم, حصہ غزل, اور اس کے بعد ہم کہیں گے جی اردو بھی یا گرامر کا حصہ جو ہے, اور اعراب. یہ ہے کیٹیگریز. ملٹیپل چوائس کویشچن یا اردو میں اسے کہتے ہیں کثیر الانتخابی سوالات, ان میں سے پوچھے جاتے ہیں بار بار. اچھا, یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہر دوسرے بچے کا پیپر مختلف ہوتا ہے. 4 کوڈ ہوتے ہیں. کوڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کوڈ کی کے مطابق آپ کا پیپر مارک ہو سکے. تو 4 کوڈ ہوتے ہیں. حصہ نثر میں سے آپ یوں کہہ لیں کہ اس میں سے 6 ایم سی کیوز آتے ہیں. اب وہ 6 کہاں سے آتے ہیں؟ 2 کا تعلق مصنفین سے ہوگا, ان کی پیدائش یا کسی کتاب کا نام, اور کہیں گے کہ یہ بتائیں یہ کس نے لکھا ہے. مثلا حاجرہ مسرور کا سن پیدائش بتا دیں, یا حاجرہ مسرور کا لکھا ہوا افسانہ ملمہ ان کی کس تصنیف سے لیا گیا ہے؟ سب افسانے میں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے میں یہاں پر اگر آپ کو سمجھانے کے لیے میں اس کو یوں کر دیتا ہوں 4 جمع 2. تو وہ 4 ایم سی کیوز ڈائریکٹلی ان کا تعلق جو ہے وہ ایکسرسائز سے بھی ہو سکتا ہے, وہ کتاب کے اندر سے بھی سبق پڑھتے ہوئے اس کے درمیان سے پوچھا جا سکتا ہے. مثلا ایک بڑا فیمس ایم سی کیوز ہے, امتحان آپ کا ہی ہے نا جی, سیکنڈ 9th میں. اچھا, اب اس میں ایک ایم سی کیوز تھا کہ 2 سال ایسے گزرے جیسے ہوا. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ 2 سال آپ کے بھی ایسے گزرے جیسے ہوا, پتہ ہی نہ چلا. اب پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو 9ویں جماعت کی کتابیں بدل چکی ہوئی ہیں. وہ تو بہت کنسیپچول ہے, بڑی مزے کی ہیں اور بڑا نالجیبل ہے کتابیں. مشکل نہیں, میں کہوں گا مشکل کچھ نہیں ہوتا, ہم لوگ بنا لیتے ہیں چیزوں کو. اچھا, تو حصہ نثر میں سے یعنی کل ملا کر کتنے 6 ہیں. اور اگر میں یہاں سے دیکھوں تو حصہ نظم میں سے اور حصہ غزل میں سے 2 جمع 2 ایم سی کیوز, 2 جمع 2. اب اس میں سے بھی ایک ایم سی کیوز کا تعلق, ان دونوں میں سے ایک ایم سی کیوز کا تعلق جو ہے وہ ضرور ہوگا شاعر کے تعارف میں سے. اب وہ اوپر والا بھی ہو سکتا ہے, غزل میں سے بھی, نظم میں سے بھی ہو سکتا ہے. آپ کتنے ایم سی کیوز رہ گئے؟ 5. ٹھیک ہے. اچھا جی, ان 5 میں سے جو 3 ایم سی کیوز ہیں ان کا تعلق گرامر کے رول سے ہوگا.
کہ گرامر کی روح سے، اصول سے 3، اور 2 کا تعلق تلفظ سے ہوگا کہ بتائیے یہ لفظ یا ان میں سے درست تلفظ ہے کس کا. یوں بھی آ سکتا ہے، یہ لفظ لکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ بتائیے ان میں سے کس کے اعراب صحیح لگے ہوئے ہیں. یا 4 مختلف قسم کا، یہ بھی کیٹیگریز ہے، 4 مختلف الفاظ لکھ کر ان میں سے ایک ٹھیک ہوگا کہ بتائیے کون سا ہے. اور اسی طرح جو گرامر والے ہیں وہ 3 MCQs آتے ہیں. مثلا لگے ہاتھوں میں اس میں سے تو ابھی میں نے کچھ پڑھا نہیں ہے، یہ بتانے کے بعد پڑھتا ہوں. نمکدان ایک لفظ ہے، نمکدان گرامر کی روح سے ہے کیا؟ جی شاباش، کچھ بھی بتا دیں پھر کیا ہوگا، غلط ہی بتا دیں. حصہ انشائیہ تو یہ ہو گیا نا بیٹا، ہم پڑھ رہے ہیں حصہ گرامر. تو آپ چلے میں آپ کو تھوڑے سے ہنٹ دے دیتا ہوں. یہ ہے مرکب عطفی، مرکب عطفی ہے، مرکب اضافی ہے، اس میں ظرف زمان ہے، اس میں ظرف مقام ہے. نمکدان زمان، چلو زمان ادھر مکان تو ہو گئی، مکان، چونکہ یہ نمکدان نمک رکھنے کی جگہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ویری گڈ. ٹھیک ہے، تو مثلا وہ مجھے سمجھ آ گئی، چونکہ ریوائز نہیں ہے تو اس لیے آنسر نہیں دے پائے آپ. تو اس میں ظرف مکان نمکدان. اچھا اب میں آپ کے سامنے یہ سب کو پتا چل گیا جناب، MCQs کتنے آئیں گے، کس نمبر کا آئے گا، اور اس کو ہم نے کیسے سولو کرنا ہے. ببل شیٹ کا بھی پتا چل گیا اس میں. اچھا اب یہ دیکھیں کہ میں آپ کے سامنے کچھ MCQs جو ہے وہ بولتا ہوں، جس کو آتا ہوگا بس وہی ہاتھ کھڑا کرے گا. اچھا جی، اور اس میں سارے پوری کتاب ہے. یہ لاہور بورڈ کا 2019 کا پیپر ہے. میرا ماننا ہے کہ بہت وہ جو کہتے ہوتے ہیں نا ہم کہ 5 سالہ پیپر کر لیں، لیکن کم از کم ایسے تو نہیں ہوتا ہے کہ بچوں کو ٹریننگ دینے کے لیے ہوتا ہے. وہ ایگزامینر کی مرضی ہوتی ہے، وہ جو ڈیزائن کر رہا ہو پیپر. لڑکی سیاہ ریشمی برقعے میں لپٹی کس کے سامنے کھڑی تھی؟ ہاتھ کھڑا کرنا پھر آنسر دیں گے. غلط تو ہونے کی صورت میں جو ہے دوبارہ نہیں پوچھوں گا، آپشن نہیں ملنی. جی ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے. ٹھیک ہے، ٹکٹ گھر کے سامنے. اوکے جی، جواب درست ہے. نیکسٹ ہے. اب ایک دم سے اچھا بورڈ میں بھی یہی ترتیب ہے نا، جیسے میں نے کہا بورڈ کا پیپر ہے، وہ کبھی آپ کو یہ نہیں ہوگا جتنے اچھے طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا بھائی ادھر سے آئیں گے ادھر سے آئیں گے، ایسا تھوڑا ہی ہوگا. وہاں پر یہ ہوگا کہ ایک اگر نثر سے آیا نا تو دوسرا گرامر سے آ جائے گا، تیسرا تلفظ پوچھ لیں گے، پھر نظم پہ لے جائیں گے، پھر غزل پہ. اچھا اس کا ٹرک یہ ہے کہ اگر آپ MCQs کرتے ہوئے آپ کو MCQs بھول گئے، آپ کو نہیں آ رہا، تو آپ نے یعنی کہ آپ نے وقت ضائع نہیں کرنا، آپ کو منٹ اتنے ہی ملے ہوئے 20 سے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو سکپ کر دینا، جیسے ایڈ کو سکپ کرتے ہیں. لیکن ادھر سے MCQs کی ببل جو ہے اس کو بھی سکپ کرنا ہے آپ نے. یہ نہ ہو کہ وہ آپ ادھر سکپ کر دیں، جیسے 7واں آپ کو نہیں آتا تو ادھر سے 7ویں نمبر والے کو خالی چھوڑ دینا، 8ویں پہ چلے جانا ہے، نہیں تو پھر اگلے سارے غلط ہو جائیں گے. ببل کی ترتیب تو وہی رکھنی ہے نا ہم نے، بس اس بات کا خیال رکھنا ہے. لے جی گرامر سے آئے گا. چندہ گرامر کی روح سے کیا ہے؟ چندہ. اب یہ چندہ جو ہے وہ یہ والا ہے، یعنی وہ چندہ کلیکٹ کرنے والا نہیں ہے. ہاں جی یہ جی شاباش فورمن. آپ بتائیے. عرف ہے کسی کا اصل نام، شاباش بیٹھ جائے، کسی کے اصل نام کی بجائے اس کا پیار سے پکارا جانے والا نام جس سے اس کی دل آزاری نہ ہو. یہ چیزیں میں رکھیں. ٹھیک ہے، ویری گڈ. نیکسٹ ہے رشید احمد صدیقی نے خط میں کس کی وفات کا ذکر کیا ہے؟ خط نمبر 1 رشید احمد صدیقی. آپشن مولانا ضیاء احمد. ہاں جی بس یہ بتانا درست ہے کہ نہیں؟ ہاں تو میں نے بتا تو دیا مولانا ضیاء احمد. اچھا کتابیں کھل گئی ہیں تو میں کوشچن چینج کرتا ہوں. مطلب یہ کہ میں یہاں سے مجھے آگے بھی جانا ہے اور
آگے جانے کا مطلب یہ ہے ادھر ہی ہو ابھی موبائل تو ادھر لگا ہوا ہے, ٹائم مجھے بتاتے جانا ساتھ ساتھ. اوکے یعنی کہ ہمارے 35 منٹ گزر چکے ہیں. اچھا نیکسٹ جی یہ اسی طرح سے ایک آدھ ایم سی کیوز. نظم میں بہادر بچے کے شاعر کے مطابق نظم بہادر بچے شاعر کے مطابق کون سا موسم آنے والا ہے؟ بہار کا. ٹھیک ہے تو یہ اس نظم کے شاعر کا نام کون بتا رہا ہے؟ ناصر بشیر. ٹھیک ہے ناصر بشیر. اچھا مجھے اس لیے یاد ہے کہ میرے استاد ہیں وہ, میں نے ان سے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے تو ناصر بشیر صاحب جو ہے وہ میرے استاد ہیں. میں نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر جو ہے ان سے پڑھی ہے اور ابھی بھی ویسے ہی ملاقات ہے جیسی آپ اچھے طالب علم کی اور اچھے استاد کا ایک رشتہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کو ضرور ملائیں گے. ٹھیک ہے تو آج کل سر جو ہے وہ دیال سنگھ کالج کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے اور شاعر پاکستان بھی انہیں کہا جاتا ہے, کالمنسٹ ہے, کالم نگار ہے اور مختلف ایوارڈز انہیں مل چکے ہیں. اچھا یہ نظم 2014 میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو اس حوالے سے جو ہے وہ شائع کی گئی. ٹھیک ہے یہ لگے ہاتھوں اس میں ایم سی کیوز آیا تو میں نے آپ کو مزید تعارف بھی کروا دیا کہ یہ ہم ان لوگوں سے پڑھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے استاد ہیں. ٹھیک ہے جی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں. تو دیکھیں اتنا جو ہے ابھی تک کا ساتھ ہے. اچھا کوشچن چینج کرتے ہیں, اب ہم جا رہے ہیں حصہ انشائیہ. سب سے پہلا سوال ہے جی اس میں سوال عام طور پر بچے سمجھتے ہیں جی 2 ہے لیکن سوال اچھا یہ سوال نمبر 1 تھا. اب ہم واقعی سوال نمبر 2 پہ ہی جانے لگے ہیں. حصہ انشائیہ ایک بات یاد رکھیے گا بچوں, ہمیشہ جب بھی آپ سوال کو اٹیمپٹ کریں تو آپ نے یہ ضرور لکھنا ہے کہ آپ کون سا سوال اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں. 604 605 یا بغیر کٹا ہوا جو بھی مارکر آپ یوز کرتے ہیں اس سے آپ نے اکثر بچے جو ہے وہ ان الفاظ کو اکٹھا لکھ دیتے ہیں جو کہ ہماری نظر میں یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے. کوشش کریں اردو کا حق ادا کریں لکھتے ہوئے بھی الفاظ کو بھی. اب تو نئی کتابیں جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے کہ الفاظ کو جوڑا نہیں جاتا, الگ الگ لفظ لکھا جائے. جیسے انگلش میں آپ یوں اکٹھا نہیں لکھ سکتے تو اردو میں بھی نہیں لکھنا. ٹھیک ہے کوشش کریں گے اس کا خاص خیال رکھیں. رموز اوقاف کا خاص خیال رکھیں. دیکھیں 2 کے بعد جو ہے وہ کولن رابطے کی نشانی لگائیے. تو کچھ لوگ پیپر اٹیمپٹ کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ جی حصہ کیونکہ یہ ہے اشعار کی تشریح والا سوال. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال نمبر الگ ہے, حصہ نظم اور حصہ جو ہے وہ غزل الگ ہے. جی نہیں یہ اکٹھا ہی ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے سوال نمبر 2 ہی ہوتا ہے لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے آپ نے 3 شیئر کرنے ہوتے ہیں, اس میں سے 2 کرنے ہوتے ہیں. ہر ایک کے 2 نمبر ہیں تو یہ بن جاتے ہیں 6 اور 4 10 نمبر کا یہ سوال بن جاتا ہے. اچھا اب کوشچن یہ آئے گا کہ سر کیا آپشن ملیں گی؟ جی ہاں. ہر نظم میں سے کتنی نظمیں ہیں ہماری؟ صرف نظم ٹھیک ہے 4 ہے یہ 5 ہے. ٹھیک ہے بہادر بچے بھی اسی میں آئے گی تو 9 ہے. غزل نہیں گننی. نہیں 4 نکال دیں جی 5 بچ گئے. اچھا 4 5 9 جتنی بھی ہیں 2 حصے ہیں بس اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ایک حصہ نظم ہے ایک حصہ غزل ہے. اچھا نظم میں سے ہر نظم میں سے ایک ہی آئے گا شعر. ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ میرے پاس یہ جو پیپر ہے اس میں جناب 4 شعر آئے گا. پہلا ہے نظام آسمانی سے ہے اسی کی حکمرانی سے, بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے. پھر دوسرا شعر ہے, میں صرف بولتا جاؤں گا آپ کو جو ہے پتہ چل جائے گا. یہ میں سر کو دے بھی دوں گا, آپ کو وہ سینڈ بھی کر دیں گے گروپ میں, آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھی آ جائے گا. تو محنت کش اور ڈگمگا جاتے ہیں ریڑے لڑکھڑا جاتی ہیں جیت جہاں پر وہ مال گدا. ٹھیک ہے جی تو یہ اچھا ان نظموں میں سے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک جو ہے وہ
شعر ایسا آتا ہے ہر نظم میں سے ایک آتا ہے جس کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے. تو لیکن کتنے ہیں؟ 4 ہیں. تو 4 میں سے کتنے کرنے ہیں آپ نے؟ 3 کرنے ہیں. آپشن مل گیا. ٹھیک ہے. پھر غزل میں سے جو ہے وہ 3 آتے ہیں، تو 3 میں سے ہم نے 2 کرنے ہیں. ایک ہی آپشن مل جائے گی ہمیں. تو اگر کوئی بچہ کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ سر کیا ہم سارے کر لیں گے؟ سارے کر لیں؟ جی نہیں، آپ نے بالکل بھی سارے نہیں کرنے پہ. اور کبھی بھی ایسا نہیں کرنا آپ نے. اب وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو پیپر پریزنٹیشن ہے. آپ نے لکھا سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح حصہ نظم اور ایک شعر کی تشریح کر دی. اس کا جز بھی لکھنا ہے، اس کا شعر بھی لکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے 1 2 3 حصہ نظم میں کتنے کرنے تھے؟ 3. وہ 3 کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے بالکل سینٹر میں لکھنا ہے حصہ غزل. پھر غزل کے شروع کرنے ہیں. جو جز نمبر وہاں ہوگا وہی لکھنا ہے اور شعر بھی لکھنا ہے. بعض اوقات بچے جو ہے وہ جز نمبر دے کے شعر نہیں لکھتے اور سیدھا سیدھا تشریح لکھ کر اتنی سی تشریح کر دیتے ہیں. اچھا اب سیکنڈ کویسچن یہ کہ اتنی سی تشریح کتنی کرنی ہے اور کیا ہمیں سر مفہوم لکھنا ہے یا نظم کا عنوان، شاعر کا نام، یہ چیزیں لکھنی ہے؟ بچوں آتی ہوں تو ضرور لکھیں، ورنہ لکھنے کے بعد خالی جگہ نہیں دینی. خالی چھوڑ دیا وہ بہت بیڈ امپریشن پڑے گا. اب رہی بات یہ کہ تشریح کتنی کرنی ہے. تشریح کم از کم آپ کی 12-13 لائن ہو. 12 لائنیں. اب وہ ایک پیج جو ہے نا یہ تقریباً اس کی 24 لائنیں بنتی ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پیج پہ آپ نے شعر بھی لکھنا ہے، نظم کا عنوان، شاعر کا نام، مفہوم اور شعر کی تشریح کرتے ہوئے درمیان میں اگر حمد ہے تو حمد باری تعالیٰ میں سے کسی اور کتاب کی حمد سے یا آپ نوٹس جو بھی جہاں سے بھی تیاری آپ نے کی ہے اس میں اشعار ہوں گے. ایک حوالہ جاتی شعر ضرور ایڈ کرنا آپ نے. لیکن یہ غلطی کبھی نہیں کرنی کہ یار فل بک کا پیپر ہے کوئی بات نہیں، اوپر جو شعر لکھا ہے درمیان میں تشریح لکھ کر ادھر کوئی نہیں پڑھتا، کوئی بات نہیں ایسا کر دیتا ہوں کہ یہ والا شعر ادھر لکھ دیتا ہوں، وہ والا شعر ادھر لکھ دوں گا. یہ بہت ہی بیڈ امپریشن پڑتا ہے اور اس کو کراس کر دیا جاتا ہے سب اسٹینڈرڈ لکھ کر، irrelevant لکھ کر 0 نمبر دیا جاتا ہے کہ آپ ٹیچر کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو وہ کراس کر دیتے ہیں. بعض اوقات یہ ہم دیکھنے میں بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ نے یہ حرکت نہیں کرنی. نہیں آتا نا آپ نہ لکھیں، لیکن غلط نہیں اٹیمپٹ کرنا. خاص طور پر جو ہے وہ اردو میں، مطالعہ میں اور اسلامیات میں، اور اب خاص الخاص ترجمہ القرآن میں اگر کوئی چیز نہیں آ رہی نا، غلط نہیں لکھنی، نہ لکھیں، وہ زیادہ بہتر ہے. لکھ کر جان بوجھ کے غلط کر کے تو وہ بیڈ امپریشن پڑتا ہے اور وہ آپ کے جو ہے پورے پیپر پر امپیکٹ ہو سکتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اچھا لکھنا، اس چیز کو اٹیمپٹ کریں جو آپ کو آتا ہے، کیونکہ آپشنز تو ہمیں مل رہی ہیں. تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ کم از کم 12 لائن کی تشریح لکھی ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ بینر لکھا ہو، باقاعدہ الفاظ چنے ہوئے ہوں، جیسے لڑی میں پرونا خوبصورت انداز میں لکھا ہو اور اس کے درمیان میں ایک شعر بھی ایڈ ہو. ٹھیک ہے. جو آپ کو پیٹرن جیسے آپ کے ٹیچرز نے بتایا اس کو آگے لے کر چلنا ہے. اچھا جی، کویشچن نمبر 3. اچھا اس میں بات کریں گے ہم نثر پاروں کی تشریح. غلطی کر دیتے ہیں بچے کب جب فل بک میں بیٹھتے ہیں. شاید آپ میں سے کوئی 9th میں ایسی غلطی کر کے پھر 2 میں سے 1 کر رہے ہوں. نثر پارے کی تشریح 2 ہی کر دیتے ہیں. ٹھیک کرنے 2 ہی تھے. ٹھیک ہے. تو یہ غلطی ہوگی. تو کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم عام پورا سال یہی کرتے رہتے ہیں کہ بچے کو آپشن ہی نہیں ملتی. بچے ایک ہی نثر پارہ دے دیتے ہیں، منتھلی ٹیسٹ ہوتے ہیں، راؤنڈ ٹیسٹ سسٹم ہوتا ہے، ایک ہی نثر پارہ آتا ہے وہی کرنا ہوتا ہے، یا خلاصہ دے دیتے ہیں یہ وہ کر لیتے ہیں. اب بچے کی پریکٹس نہیں ہو پاتی اور جب وہ بورڈ پیپر میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ادھر آپشن ملی ہے، نیچے بھی آپشن ہے. یہ ایک باریک واردات ہے پیپر میں کہ یہاں پر لکھا ہوا 2 نثر پارے ہیں تو دونوں کرنے ہیں. اب اس نثر پارے میں اس کی الف جز بھی آپ نے کرنا ہے اور وہ بھی آپ نے لکھنا ہے اور بے جز بھی آپ نے لکھنا ہے. اچھا اب کرنا کیا ہے کہ اس کی نمبروں کی تقسیم پہ بات کرتے ہیں. 10 نمبر کا سوال ہے یہ، 5 نمبر کا نہیں ہے، 10 نمبر کا. کیسے کہ 5 اس کے اور 5 اس کے. لیکن وہ 5 نمبر جو ہے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. اچھا 5 نمبر اس طرح سے ہے کہ اگر ہم
جو ہے وہ سب سے پہلے حوالہ متن، اب اس کی دو حوالہ متن میں دو، یہ مین ہیڈنگ ہے، اس کی دو ہیڈنگز ہوتی ہیں، جس میں سب سے پہلے تو ہم نے لکھنا ہوتا ہے کہ سبق کا عنوان. سب سے پہلی غلطی بچہ یہ کرتا ہے سبق کا نام لکھ دیتا ہے، آپ نے عنوان لکھنا ہے، ٹاپک ہوتا ہے نا، نام تو انسانوں کا ہوتا ہے، تو ہم لکھ دیتے ہیں نیچے مصنف کا نام. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نثر، ہم نثر کر رہے ہیں تو نثر لکھنے والے کو مصنف کہتے ہیں، شاعر نہیں کہیں گے. تو یہاں پر ہم لکھیں گے مصنف. یہاں پر بچہ ابھی تک ہمیں جو نمبر ملے ہیں وہ آدھا اور آدھا ہے. ٹھیک ہے، اس 5 نمبر کو صرف ایکسپلین کر رہا ہوں، دوسرا خود بخود ہو جائے گا. دوسری چیز ہے وہ کہتے ہیں خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں. اچھا وہاں پر آپ نے ہیڈنگ جو دینی ہے وہ یہ ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی. اچھا یہ اب آپ ایک لفظ ہو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ لفظ اگر ہو، یعنی اگر ہم یہ لکھ رہے ہیں کہ لفظ، تو اس کے ساتھ اگر لکھنا ہو تو ہم لکھیں گے معنی. اگر ہم لکھیں گے الفاظ تو پھر معنی. یہ جو کھڑی زبر آتا ہے یہ عام طور پر کتابوں میں بھی نہیں لگایا جاتا، جبکہ غلط ہے، آنا چاہیے یہاں. ٹھیک ہے، تو یہ جمع کا صیغہ استعمال کریں گے، لفظ نہیں ہے الفاظ ہے. دوسری غلطی بچہ یہ کرتا ہے کہ لفظ کے ساتھ معنی لکھ دیتا ہے. تو آپ نے جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہے، یعنی کچھ یوں الفاظ اور معنی. یوں 4 لفظ ہیں. اچھا اس میں ایک ڈیپ سیکرٹ بھی ہے، وہ کیا ہے کہ بورڈ سکیم کے مطابق آپ نے کئی کتابوں میں دیکھا ہوگا سیاق و سباق لکھا ہوتا ہے. میں نے تو ذکر بھی نہیں کیا یہاں پر. ٹھیک ہے، اس کے نیچے ہی میں نے آپ کو کہنے لگا ہوں کہ بیٹا تشریح. اچھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بورڈ سکیم کے مطابق وہ ہے، لیکن ان کی مرضی ہے کہ وہ نہیں پوچھتے. وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جب پوچھیں گے تو کیا ہوگا پھر. اچھا 4 الفاظ ہیں تو ہر لفظ کا آدھا نمبر ہے، تو کتنے نمبر ہو گئے؟ 2. تشریح کے کتنے نمبر؟ 2. کل نمبر ہو گئے 5. اچھا اگر وہ سیاق و سباق ڈیرہ غازی خان کے ایک پیپر میں پوچھا بھی انہوں نے، کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، کیونکہ ہمیں تو ہر بورڈ کے پیپر کو، اور ایک سال میں 36 پیپر ہوتے ہیں، 18 جمع 18 9 بورڈز ہیں، 18 پیپر ایک ہی وقت میں ہوئے، اور سیکنڈ اینول میں پھر سے 18 پیپر ہوئے، تو 36 پیپر ہوتے ہیں. 36 ایک پیپر میں 15 ایم سی کیوز، تو 36 پیپر میں کتنے ایم سی کیوز؟ بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اچھا اس کو اگر ہم 5 سال سے ملٹیپلائی کر دیں تو بہت ہی زیادہ ہو گئے پھر تو. ٹھیک ہے. تو اچھا اب میں نے اپنی کتاب کو کم کرنے کے لیے، اسٹار اردو نوٹس جو میرے ہی ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، اب اس کو کم کرنے کے لیے اس کی جو کاسٹ ہے اس میں سے شاید آپ کے پاس پتہ نہیں ایڈیشن کون سا ہے، دکھائیں گے ایسے دور سے؟ ہاں اس کے آخر میں پیپر لگے ہوں گے، وہ ایسے نکالے نا، پیپر لگے ہوں گے اس میں بیک سائڈ پہ ماڈل پیپر لگے ہوئے نا. ہاں جی، جو اس کے بعد والا ایڈیشن آیا اس میں نہیں ہے، وہ نکال دیے میں نے. کلر سے بھی مجھے پتا چل جاتا ہے کون سا ایڈیشن ہے. اچھا اب یہ جو پیپر ہے یہ آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ثابت ہوں گے سارے. آپ اسی میں 3 in 1 ہے یہ، آپ اسی میں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ ٹک مارک کیا کریں. اچھا بچوں اب اس میں نے اپنے نوٹس میں سیاق و سباق دیا ہوا ہے، جبکہ میں نے یہاں پہ ذکر ہی نہیں کیا. اسکیم میں موجود ہے، بورڈ والے کہتے ہیں جی ہم پوچھ سکتے ہیں. جب پوچھیں گے تو ہمیں یہاں پر جو ہے وہ الفاظ معنی جو ہے یہ 2 آئیں گے، پھر 4 نہیں آئیں گے. پھر وہاں سے 1 نمبر نکال کر سیاق و سباق کے لیے رکھ لیں گے، چونکہ وہ نارملی جو ہے وہ آتا نہیں ہے، ہم اس کو ڈیپلی اس پہ بات نہیں کرنے جا رہے. صرف یہ ہے کہ 5 نمبر کے 2 آتے ہیں جو بچہ غلطی کرتا. اچھا یہ 2 کہاں سے آتے ہیں؟ کتاب میں اگر 10 سبق ہے فرض کیا تو پہلے 5 میں سے 1 آئے گا اور اگلے 5 میں سے 1 آئے گا.
ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھ لیں. اس کوشچن کے اوپر ابھی تک جتنا میں نے بتایا اس میں کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی یہ تشریح میں والا شعر ایک دن ہے دو سوری یہ شعر کی تشریح میں والا شعر ایک دینا ہے ایک اور نصر پائے اس میں بھی اگر کوئی شعر کوئی آئے کوئی قول آتا ہے تو لازمی دے تشریح کے اندر، تاکہ نمبر چونکہ کٹتا تشریح میں سے ہے تو وہ سوچ میں پڑ جائیں ایگزامینر کہ میں نمبر کاٹوں کہ نہ کاٹوں. لیکن وہ جو کاٹوں یا نہ کاٹوں اس میں ایک چیز اور بھی ہے اور نقل ہے، وہ آپ کی لکھائی ہے اور آپ کی املا ہے، آپ کا گرامر ہے. یہ تین چیزیں ڈال اور رموز اوقاف پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں جی علامات علامات، ان کا استعمال. جیسے ابھی میں نے آپ کو یہاں پر بتایا تھا کہ یہ کچھ بچے یہاں پر بھی تفصیلیاں لگا دیتے ہیں، تو یہ باریکیاں جو ہے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے بیٹا. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی بس لکھی جو ایسا نہیں ہوتا. جن یہاں راستہ اپنا لگائیں گے آدھی سوال نمبر 2 دوسرا لکھیں گے رومن کی رومن والا دیکھیں اس کو اگر آپ یہ والا سوال نمبر وہ لکھیں جو بورڈ کے پیپر میں لکھا ہوا ہے وہی گنتی استعمال کریں. اردو کا پیپر ہے یہ اردو کے پیپر میں لیں جو کویشچن پیپر میں ملے گا وہی کر دیجیے. ٹھیک ہے، وہ یہ نصر پارے کتنے پیج پہ لکھیں گے 1.5 تشریح اس کی تشریح. اچھا کل ملا کے 1.5 صفحہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے ہاں جی ہر چیز ڈیٹ اور ڈیٹ 3 صفحے یہاں پر ہو گئے ہمارے اور ایک ایک ادھر لینا ہے 5 یہ بھی ساتھ میں ذرا رفلی کاؤنٹ کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے تو ڈیٹ 3 صفحے یہ ہو ابھی تک ہم نے 5 اور 3 8 صفحے جو ہے وہ ہم نے کر لیے. یہاں پر ہم لکھتے ہوئے جائیں گے رفلی. ٹھیک ہے اچھا تاکہ ہم ایک سیڈ نہ کر لیں اس سے. نیکسٹ ایک کویشچن ہے آپ کا من پسند کویشچن، سوالات کے مختصر جوابات لکھے ہیں جو ایک لفظ سمجھ آ جائے ادھر ادھر سے تو لکھا ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے اچھا ان کا تعلق بھی جو ہے سوال نمبر